تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھے. جیسے سالم بن عبداللہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور اسی دوران سعودیہ کا بادشاہ آیا طواف کرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا وقت کا ولی جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، اس نے بھی طواف شروع کر دیا. بادشاہ نے طواف کرتے کرتے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم بن عبداللہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے لگی مانگیے جو کچھ آپ کو دنیا کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے مانگیے. سالم بن عبداللہ بھی جانتے تھے یہ سعودیہ کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے. تو آپ نے کوئی توجہ نہ دی. دوسری دفعہ پھر کہا، تیسری دفعہ پھر کہا. جب تیسری دفعہ کہا اللہ کے بندے اس گھر میں بھی آ کے میں تجھ سے مانگوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس گھر میں بھی آ کے، اللہ کے گھر میں بھی آ کے میں تجھ سے مانگوں، پھر میرا یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ شرمندگی کے ساتھ بادشاہ نے سر نیچے کیا اور طواف شروع کر دیا. طواف کے بعد جس دروازے سے سالم بن عبداللہ نکلے، بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہو دیے. باہر جا کے کہا کہ یہاں پہ حرم تو نہیں ہے، اب جو ضرورت ہے آپ وہ مانگ لیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. سالم بن عبداللہ نے پھر جو ہے وہ غور سے دیکھا اور کہا کہ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بادشاہ نے کہا کہ دین تو آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا مانگ لو. کہا کہ جس دنیا کے آپ مجھے طلب دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، یاد رکھو میں جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے اس خدا سے بھی اس دنیا کو طلب نہیں کیا، تو آج آپ بندے سے کیوں مانگو؟ اس دنیا کو میں نے اللہ سے آج تک نہیں مانگا، تو آپ سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ لہذا جائیے اپنا راستہ لیجئے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں. تو میرے بھائی ایسے اللہ والے بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ گزرے ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی جو زندگی ہے، میں نے کہا ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لیں اور اللہ کے حکم سے غافل ہوں تو یاد رکھیے دنیا والے تو کہیں گے یہ بڑا مالدار ہے، بڑا آدمی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ، یار بڑا آدمی ہے یہ. لیکن اب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں، چاہے دنیا میں دولت ہے یا آپ فقیر ہیں، دنیا میں جیسے بھی ہیں، کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. جیسے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کو راضی دنیا میں کیا، اللہ راضی تھا. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ نے قرآن اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے دنیا میں راضی ہوتا ہوں. دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے، پتہ چل گیا کہ آخرت میں کامیابی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں مرتے دم تک نیک اعمال نہیں چھوڑے.